انتظار کرنا پڑے گا، بہت دھکے کھانے پڑیں گے۔ طاہر نہ پوچھو آج میں کتنی خوش ہوں۔ تمہیں شادی نہیں کرنی؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ شادی تو ہونی ہے، جاب اور شادی الگ الگ باتیں ہیں۔ الگ نہیں ہے کچھ بھی۔ تم یہ بتا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے یا جاب کرنی ہے؟ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو طاہر؟ اسے یہ سب سننے کی امید نہ تھی۔ میں اسی ماہ شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے امی سے بات کر لی تھی، میں نے ڈیٹ بھی سوچ لی تھی۔ میں تم سے یہی بات کرنے آیا تھا۔ کل مجھے کارڈ چھپوانے پریس جانا تھا، اس کے بعد مجھے تم سے کچھ مشورے کرنے تھے، پھر تمہیں شاپنگ کے لیے جانا تھا، تمہیں اپنے ٹرانسفر کا بتانا تھا۔ ٹھیک 16 دن بعد میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ میرے پاس کاموں کی فہرست تھی، مگر میں نے یہ سب ترتیب دے رکھا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ مگر میں نے سوچا یہ تھکن کچھ وقت کی ہے، مگر مجھے ابھی تم نے بتایا سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا، تھکن زدہ۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی، وہ چھت کو گھورنے لگا تھا۔ اس نے مبینہ کے چہرے سے آنکھیں ہٹا لی تھی۔ طاہر تم نے جو سوچا ہے وہی ہوگا۔ وہ اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ جو اپنے گھٹنوں پر رکھے تھے، ان چہروں پر اپنا ہاتھ رکھ دیے۔ کیا تم صرف چند منٹ خاموش ہو کر میری بات سن لو گے؟ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ طاہر میں بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ اپنے دونوں بہن بھائی کی تعلیم کے لیے میں نے پہلے جو قرضہ لے رکھا تھا وہ بھی اتارنا ہے۔ میں پریشان تھی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ اسے ڈر تھا وہ بات ختم کرے گی اور وہ یہاں سے اٹھ جائے گا۔ وہ اسے روک لینا چاہتی تھی۔ تم نے کبھی مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے کچھ بتاؤ۔ اس کا شکوہ بجا تھا اپنی جگہ۔ میں نے کبھی اپنی پریشانی سے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہا۔ تم نے کبھی مجھے اپنا ہی نہیں سمجھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مبینہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل رات میں نے رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کی۔ پہلی مرتبہ میں نے اس سے کہا کہ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ پہلی مرتبہ کہا کہ میں تھک گئی ہوں۔ اس سے پہلے سوچتی تھی کہ میں کر لوں گی، میں سہ لوں گی۔ صبح بھی میں بہت پریشان تھی جب پروفیسر صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ وہاں جا کر یہ خوشخبری ملی۔ تم نہیں جانتے یہ میرے لیے معجزہ تھا۔ دعا اتنی جلدی قبول ہو سکتی ہے، میں نے کبھی اپنی زندگی میں معجزوں کو نہیں ہوتے دیکھا۔ میں نے سب سے پہلے تمہیں فون کیا۔ میں نے ہیرا اور آفاق کو بھی نہیں بتایا۔ تم نے کبھی دعا میں مجھے نہیں مانگا، اس لیے کہ میں تمہارے پاس تھا، یا پھر اس لیے کہ تمہیں میری اس قدر ضرورت نہ تھی، یا پھر اس لیے کہ تمہیں میری قدر ہی نہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری قدر ہے طاہر۔ میں صرف تمہیں اتنا بتا رہی تھی کہ مجھے اس جاب کی کس قدر ضرورت ہے۔ تم اس کے علاوہ جو کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو کوئی ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور فیصلے کا حق میں تمہیں دیتا ہوں کل شام تک۔ کیسی سنگ دلی سے وہ کہہ کر چلا گیا، حالانکہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اور آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ وہ کھلے دروازے بند کرتا چلا گیا۔ کل شام تک کا وقت دے کر باقی کا وقت اس پر قیامت کی طرح گزرا تھا۔ اس نے سمجھا تھا طاہر کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ مان لے گا اس کی ہر بات، اس کا غصہ وقتی ہے، وہ اسے منا لے گی۔ مگر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ ٹھیک اسی تاریخ پر طاہر کی شادی ہوئی، مگر اس کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ، اس کی ماں کی مرضی سے۔ طاہر شادی کے فوراً بعد شہر سے کہیں اور چلا گیا جہاں اس کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ زندگی نے اسے جو دکھ دیے تھے، یہ دکھ سب سے بڑا تھا، پھر بھی سہ لیا۔ اس سب سے یہ ہوا کہ اس کا مردوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اور وہ بھی اب کولوں کے بیل کی طرح کام کرتی تھی۔ اس کی توجہ کا واحد مرکز وہی تھے جن کی خاطر اب تک وہ جیتی آ رہی تھی۔ آفاق بہت محنت سے پڑھ رہا تھا، جبکہ ہیرا نے ایف اے بمشکل پاس کیا اور گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں ہیرا کے دوست کے بھائی کا رشتہ آیا تھا اس کے لیے۔ لڑکے والوں کا اصرار دیکھ کر اس نے حامی بھر لی اور شادی ہو گئی۔ ہیرا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ اب آفاق کا مسئلہ تھا۔ اس نے بھی یونیورسٹی کی ایک لڑکی پسند کر لی تھی۔ آفاق کے کہنے پر وہ اس کے رشتہ لے کر گئی۔ پہلی ملاقات میں تو علینا کی ممی نے بہت عجیب باتیں کی تھیں، اسے بہت دکھ ہوا، مگر آفاق کی خاطر اسے بار بار وہاں جانا پڑا۔ ان کی شرط تھی کہ وہ شادی سے پہلے شہر میں کسی اچھے سے علاقے میں شفٹ ہوں۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر آفاق کی ضد پر اسے گھر تبدیل کرنا پڑا۔ شادی آفاق کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد ہوئی تھی۔ علینا کی ممی کی سفارش پر علینا کے بھائی نے آفاق کو اپنے دفتر میں جاب دے دی تھی۔ ان دونوں نے مل کر چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر دیا تھا۔ بزنس اچھا چل رہا تھا، حالات پہلے سے بہت بہتر تھے۔ اس نے ایک فلیٹ بھی لے لیا تھا اور اسے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ آفاق شادی کے بعد خوش تھا۔ اس نے علینا کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، نہ اس پہ کوئی گھر کی ذمہ داری ڈالی، نہ دباؤ۔ 2 سالوں بعد جب اس کے ہاں خوشخبری آئی تو اس نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔
پھر علی کے پیدا ہوتے ہی کئی کام اس سے اپنے ذمہ لے لیے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اچانک علینا کو جانے کیا ہوا کہ سب کچھ بگڑتا گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کا صرف ہونا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں تم؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولنا ہی پڑا تھا کہ وہ مسلسل باہر کھڑا بیل پہ بیل بجا رہا تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ تمہیں اتنے عرصے بعد دیکھا تو رہا نہ گیا، بہت ڈھونڈا تھا تمہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کئی سالوں سے تم سے ملنے کی دعا کرتا رہا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بول رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ شکریہ مبینہ، جو ہوا بہت غلط ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے وضاحت دے۔ کیا غلط ہوا؟ میرا تم پہ بھروسہ کرنا، تم سے درخواست کرنا، یا پھر تمہارا اچانک دھوکہ دینا؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایسا کبھی سوچا تک نہ تھا۔ جو کچھ سوچا نہیں وہ کر دکھایا۔ بہت خوب۔ کاش تم میری بات مان لیتی، یا پھر کاش میں ضد نہ کرتا۔ تمہارا کیا بگڑا ہے طاہر، یہ تو بتاؤ۔ شادی ہو گئی، بچے بھی ہوں گے۔ ہاں، ایک 8 سال کی بیٹی، بیٹا 9-10 سال کا۔ مکمل فیملی، نوکری، پیسہ، بچے، کیا کچھ رہتا ہے؟ کچھ اب بھی رہتا ہے مبینہ، دوستی، بھروسہ، محبت، پہلی محبت جو کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ اچھا ڈرامہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا؟ بس کر دو طاہر، تب میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں، تم تو بچوں کے باپ بن چکے ہو، اب ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی تم پر۔ اڑا لو مذاق، حق ہے تمہیں۔ وہ پھیکا مسکرایا۔ تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ وہ چاہ رہی تھی وہ بات کر کے جلدی سے جائے۔ معافی مانگنا چاہتا تھا تم سے، تمہیں دکھ دیا ہے میں نے، کر دیا معاف، اب تم جا سکتے ہو۔ لہجہ رکھا ہی لیے ہوئے تھا، اتنی آسانی سے؟ میں تو سمجھ رہا تھا تم مجھ سے لڑو گی، مجھے برا بھلا کہو گی، کچھ کہو گی تاکہ میرا دل بھی ہلکا ہو۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب۔ میرے کچھ بھی کہنے سے وہ مشکل وقت واپس نہیں آئے گا، نہ آسان ہوگا۔ مجھے احساس ہے مبینہ، اس لیے یہ بے چینی مجھے مکمل خوش ہونے نہیں دیتی، نہ سکون سے رہ پاتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں اب تم سکون سے رہنا، اب تم جاؤ۔ بار بار جانے کو کہہ رہی ہو، کا چائے بھی نہیں پلاؤ گی؟ آخری بار میں نے چائے پلانی چاہی تھی، وہ کپ جو ویسا کا ویسا پڑا رہ گیا تھا۔ مجھے اس کپ کی اب ضرورت ہے۔ تمہاری بیوی کو چائے بنانا نہیں آتی؟ وہ اٹھی تھی۔ وہ باتیں بنا لیتی ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ ہنسا تھا اس کی بات پہ۔ شوہر کبھی بیویوں سے خوش نہیں ہوتے، بیویاں بھی کبھی شوہروں سے خوش نہیں ہوتی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ تم اپنی بیوی کی برائیاں کرو اور میں سنوں۔ وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اور لوگ کہاں ہیں؟ وہ باہر ہوتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ کون لوگ؟ وہ چائے کے لیے پانی رکھنے لگی۔ آفاق، ہیرا، شادی ہوئی ان میں سے کسی کی؟ ہیرا کی ایف اے کے فوراً بعد شادی ہو گئی تھی، 2 بچے ہیں اس کے۔ آفاق کا ایک بیٹا ہے، 2 سال کا ہوگا اس ماہ۔ تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ کہاں ہیں؟ اپنے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہیرا لاہور میں، آفاق اسی شہر میں۔ تم آفاق کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میں ان کی فیملی میں مخل ہونا نہیں چاہتی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کیا اس کی بیوی کو اعتراض ہے؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ میری بیوی کو بھی میری ماں کے ساتھ رہنے پہ اعتراض ہے۔ میں ماں نہیں ہوں ان لوگوں کی۔ ہاں، تبھی تم نے اتنی قربانیاں دی ان کے لیے۔ میں شادی کر رہی ہوں تم سے اسی تاریخ کو، بس ایک شرط ہے کہ میں یہ جاب کروں گی، اس لیے کہ مجھے اپنا قرضہ اتارنا ہے۔ میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا۔ یہ قرضہ میں اتاروں گی، میرے بہن بھائی میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے طاہر۔ تم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ سب انہیں خود کرنا چاہیے تھا۔ سوچنا چاہیے کہ تمہیں اپنا گھر بسانا ہے۔ بہرحال میں دعویٰ نہیں کرتا، مگر جہاں تک ہو سکا ان کی مدد کروں گا۔ میرے کچھ قریبی دوست بھی ہیں، اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بس کرو طاہر، اس کے ہاتھ کھسک سے گئے۔ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں مر نہیں گئی، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، وہ اور جاب، میں اور میری محبت۔ طاہر، میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، میں نے پالا ہے انہیں، میں ہی ان کا سب کچھ ہوں، اور میں کہیں نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ وہ بفر گیا تھا۔ تم جو سوچتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، ایسا مت کرو طاہر، فضول کی ضد ہمارے رشتے کو کمزور مت کرو۔ ضد بھی تم نے کی ہے اور کمزور بھی تم نے بنایا ہے اس رشتے کو۔ مجھے کل تک تمہارا آخری جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ طاہر، میری بات تو سنو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے مبینہ، مجھے بس اپنا آخری جواب دے دینا، ہوگا وہی جو تم چاہو گی۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، بہت انتظار کیا ہے میں نے، ہر ضد مانی ہے تمہاری، ہر بات۔ اگر ہم اس قدر متضاد ہیں